ایک شخص اپنے کام سے واپس آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کیوں نہ ہم آج باہر چلیں؟ اس نے جواب دیا میں کل رات سو نہیں پایا، مجھے سونے دو اور تنگ مت کرو۔ بیوی نے اسے چھوڑ دیا اور سوچا شاید وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ اگلے دن وہ واپس آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی بیوی نے پھر کہا کیوں نہ ہم آج باہر چلیں، موسم بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بیوی نے اسے چھوڑ دیا اور خود سے کہا کہ شاید اس کے کام میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ ایسے ہی وہ شخص پورے ہفتے اپنی بیوی کے ساتھ یہی رویہ اپناتا رہا اور بیوی ہر دن اس کے لیے عذر تلاش کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ حیران ہوا لیکن سوچا کہ وہ بعد میں آ جائے گی۔ اگلے دن جب وہ جاگا تو اس کی بیوی وہاں نہیں تھی۔ اس نے کمرے کی میز پر ایک خط دیکھا جس میں لکھا تھا میرے پیارے شوہر، معافیاں دینے کا دریا خشک ہو چکا ہے، صبر کی وادی بنجر ہو گئی ہے۔ اس ہفتے جو ابھی گزر گیا وہی ہفتہ تھا جب تم پیدا ہوئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں دنیا کا سب سے خوش آدمی بنا سکوں، لیکن اس ہفتے تم نے مجھے یہ خواہش دلائی کہ کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ تم نے محبت کی شمع بجھا دیں، خوشیوں کا کیک کاٹ دیا اور میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو میں تمہیں دینا چاہتی تھی۔ ہر سال تمہاری سالگرہ پر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ تمہاری بیوی۔ یہ دیکھ کر شوہر اپنی بیوی کے والدین کے گھر پہنچا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ اس نے کہا میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شوہر کو احساس ہوا کہ اس کی بیوی نے اس کے اپنے الفاظ اس پر دہرائے ہیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا اگر تمہیں پھولوں کی دیکھ بھال کرنا نہیں آتی تو انہیں مت توڑو۔ اگر تم ایک پھول توڑ لو اور پھر اس کی دیکھ بھال نہ کرو تو وہ مرجھا جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور میں وہ پھول ہوں جسے تم نے توڑ لیا تھا اور مرجھا گیا، جبکہ میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اپنے پھول کی دیکھ بھال کرو اس سے پہلے کہ وہ مرجھا جائے، کیونکہ انسان کبھی کسی کی قدر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسے کھو نہ دے۔